السلام علیکم. ہم ٹاک میں فارینہ صدیقی ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی لیکن بہت امپورٹنٹ بات لے کے. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملیز میں یہ رواج ہے کہ لڑکوں کو صرف فادرز کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے اور لڑکیوں کو صرف مدرس کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے. جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے ہمارے انڈر 12 انڈر 10 ہم سب ان کو ایک طرح ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے وہ بچے پیوبرٹی ہٹ کرتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو لڑکیوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ رہو تاکہ تھوڑا کھانا بنانا سیکھو، یا ایسے سیکھو کہ جیسے تمہیں عورت کی حیثیت سے کیسے بیہیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم لڑکوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ فادرز کے ساتھ رہیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ باہر کے کام کیسے کرتے ہیں اور کس طرح ایک مرد بنتے ہیں، وداؤٹ ایون گیونگ دیم دا ایکچوئل پراپر ٹریننگ آف ہاؤ ہیومن بیہیویئر شوڈ چینج وین دے گرو اپ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ٹھیک پریکٹس ہے کلچرلی، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کتنا امپورٹنٹ ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کس طرح بیہیو کیا جاتا ہے، تاکہ یہ لڑکا کل کو جا کے کسی بچی کو ابیوز نہ کرے، تاکہ یہ لڑکی کل کو جا کے اپنی ریلیشن شپ میں اپنے ہسبینڈ کو ابیوز نہ کرے. تو ہیومن ریلیشن شپ جو دو جینڈرز کی ہوتی ہیں آپس میں، وہ لرن کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو گھر کا بیٹا ہے وہ ماں کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ایکسٹرا کنیکشن بنائے، اور جو گھر کی بیٹی ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایکسٹرا کنیکشن بنائے. وہ اپنی بات کہنے کے قابل ہوں، وہ آپ کے پاس آنے کے قابل ہوں، وہ اس قابل ہوں کہ ہر قسم کی کمیونیکیشن آپ کے ساتھ بغیر ڈرے جھجکے بلا خوف کر سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور ایک اور چیز، جو ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں، پیوبرٹی ہٹ کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کرشز صرف کسی اور خلائی مخلوق کو ہوتے ہیں. کرشز جو ہوتے ہیں نا بچوں کو، وہ ایک ریالٹی ہے. سائیکولوجیکلی ان کو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن فیل ہوتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ جو سامنے والا لڑکا یا سامنے والی لڑکی ہے یہ مجھے پسند کرتی ہے یا میں اسے پسند کرتی ہوں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ پھٹکار کے خاموش کرا دیں اور وہ اس کو مان بھی لیں. تو اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کو، جو آپ سے اپوزٹ جینڈر کا بچہ ہے، اس کو نگلیکٹ نہیں کریں. سراہے جانا، پسند کیا جانا اور اچھے الفاظ سننا ہر لڑکے اور لڑکی کا حق ہے، اور اس چیز کو محسوس کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. پریز کیجئے اپنی بیٹیوں کو. فادرز، برادرز، اپنی بیٹیوں کو پریز کیجئے، ان کو بتائیے وہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، وہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں، ان کا قد بہت اچھا ہے، ان کے بال بہت پیارے ہیں، ان کی مسکراہٹ بہت پیاری، تاکہ کوئی بھی لڑکا غلط انٹینشن کے ساتھ ان کو باہر جب تعریف کرے تو اس کو کہے مجھے تو آلریڈی اتنی اپریسیشن ملتی ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور کو اپنے اوپر لین کرنے دوں یا کسی اور کے اوپر لین کروں کہ صرف اس لیے کہ وہ مجھے اچھا فیل کرا رہے ہیں. اور مدرس کو یہی چیز کرنا چاہیے، اپنے بچے کو بتانا چاہیے، روز بتائیے کہ ہاؤ مچ ڈو یو اپریشیٹ دیم. صرف ان کو ڈانٹیے پھٹکاریے نہیں، ان کو بتائیے کہ وہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ چاہے اس کے منہ پہ کتنے بھی پمپلس ہیں، کیا اس کا قد کتنا چھوٹا یا لمبا ہے، اس کو بتائیے کہ تم ہینڈسم لگتے ہو، اینڈ یو ول بی اے مین سون انشاءاللہ، اینڈ یو ول لیڈ یور اون فیملی. ٹھیک ہے. اس کو اچھا فیل کرائیے، اس کو اپریسیشن دیجیے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کیجیے، اس کی ذرا سی اپیرنس کو اپریشیٹ کیجیے. اس کو بتائیے کہ تم پہ شرٹ تو بہت اچھی لگ رہی ہے، تم ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو. اس کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ جو سب کچھ دیا ہے، میں ایک مدر کی حیثیت کو بہت سراہتی ہوں، اس کو بہت پسند کرتی ہوں. اگر آپ نے یہ کیا تو وہ باہر کسی لڑکی کے اوپر فریفتہ ہونے سے پہلے سوچے گا کہ میرے پاس تو یہ تعریفیں پہلے سے. یاد رکھیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیومن سائیکالوجی کا فیکٹر ہے جو ہم بھول جاتے ہیں اکثر، مائیں بھی اور فادرز بھی. یاد رکھیے گا انشاءاللہ. مجھے لکھتے رہیے ٹاپکس کے لیے، اور میں کہتی رہوں گی وہ کچھ جو ٹھیک ہے. پسند آئے تو ضرور شیئر کر دیجئے، اور اگر نہ پسند آئے تو مجھے ضرور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم دیجئے اس ویڈیو کے نیچے، یا میرے ای میل کے تھرو، یا پھر میرے سوشل میڈیا کے تھرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا.